تو سامعین محترم میں عرض کر رہا تھا، پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ اور دوسری شرط ہے عاقل ہونا۔ تیسری شرط ہے بالغ ہونا۔ اور چوتھی جو شرط ہے وہ ہے مقیم ہونا، یعنی غیر مسافر ہونا۔ اور پانچویں شرط ہے صاحب نصاب ہونا۔ اب اس بات کی وضاحت میں کروں کہ کوئی شخص مسلمان ہے لیکن عاقل نہیں، وہ مجنون ہے، وہ قربانی کرے گا، قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے جی ہاں، اس کی طرف سے قربانی وہ کرے یا اس کا کوئی ولی کرے، قربانی نفلی ادا ہو جائے گی۔ ایسے ہی کوئی مسلمان تو ہے لیکن نابالغ ہے، وہ قربانی کرے تو اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے جی ہاں، نابالغ کی طرف سے بھی نفلی قربانی ادا ہو جائے گی، اگرچہ اس پر واجب نہیں تھی۔ نابالغ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن اس کا ولی اس کی طرف سے قربانی کرے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی مسافر جو ہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، لیکن وہ کرے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ شرعی مسافر، جو 92 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے اپنی شہر سے، اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے نکل چکا ہو، اور جس مقام پر وہ جا رہا ہے وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو وہ شخص شرعی مسافر ہے۔ تو اب اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ قربانی کرے گا تو نفلی قربانی اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو ایسا شخص پھر مقیم کہلائے گا، مسافر نہیں کہلائے گا۔ نمازوں میں بھی اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، 92 کلومیٹر دور جا رہا ہے، تو اس کو نمازوں میں بھی قصر کرنی ہوگی، یعنی کہ ظہر، عصر اور عشاء میں 2 فرض پڑھنے ہوں گے۔ سامعین محترم، مسافر اگر قربانی کرے تو نفلی قربانی اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی، لیکن اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے صاحب نصاب۔ صاحب نصاب کی وضاحت کروں، 52.5 تولہ چاندی جس شخص کی ضروریات سے زیادہ ہو، حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو، یا اتنی مالیت ہو، یا اتنا غیر ضروری ساز و سامان پڑا ہو جس کی قیمتوں کو جمع کیا جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہے ہوں، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس میں دلہن کے وہ سوٹ، ان کا حساب بھی کیا جائے گا جو اسی شادی کے موقع پر پہنے، بعد میں چونکہ دوبارہ ان کو پہنا نہیں جاتا تو اب وہ بھی غیر ضروری ہے، اس کا بھی حساب کیا جائے گا۔ فالتو شوز، جوتے وغیرہ جو پڑے ہیں، جو بالکل استعمال ہی نہیں ہوتے سارا سال، ان کا حساب بھی کیا جائے گا۔ زیور ہے، اس کا حساب کیا جائے گا، قیمت کو جمع کیا جائے گا۔ پلاٹ ہیں، ارادہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے مکان بنائے گا، ابھی بنایا نہیں ہے، ویسے پڑھیں تو ان کی قیمت کا بھی حساب کیا جائے گا۔ گھر کا جو مکان ہے، اس مکان میں جو کمرے ہیں جو سارا سال استعمال نہیں ہوتے، تالے لگے ہوئے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہیں، ان سب کا بھی حساب کیا جائے گا، ان کی قیمت بھی جمع کی جائے گی۔ گھر ہیں، ایک گھر میں پکا رہتا ہے، ایک ویسے ہی ہے، یا کرائے پہ دیا ہوا ہے، یا کرائے پر دکانیں دی ہوئی ہیں، ان کی قیمت کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ 3 گھر ہیں ایک شخص کے، ایک سردیوں کے لیے، ایک گرمیوں کے لیے، اور ایک ویسے ہی بنایا ہوا ہے، تو جو سردی گرمیوں کے علاوہ
ایک گھر اس نے ویسے ہی بنا کے رکھا ہو تو اس کا بھی حساب کیا جائے گا. تو اگر سونا پڑا ہے 1 تولے تو ظاہری بات ہے 1 تولہ سونا جو ہے اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی سے زیادہ بنتی ہے, تو تب بھی اس بندے پر قربانی بن رہی ہوگی. تو گھر کا جتنا بھی غیر ضروری سامان ہے, یعنی جو ضروری نہیں وہ ساز و سامان جو اس کی حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے, جو اس کی حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے, اس سب کی قیمت کو جمع کیا جائے گا. باہر لوگوں کی طرف جو اس کا قرض ہے اس قرض کو بھی جمع کیا جائے گا. پھر اگر حاصل جو قیمت ہوئی ہے, جو رقم جو عدد معلوم ہوا وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک ہے یا اس سے زیادہ, تو ایسے بندے پر قربانی کرنا واجب ہے. اب وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا. وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا. تو اب اکثر ہوتا یوں ہے کہ گھر میں اگر 8 افراد ہیں تو 8 پر اکثر اوقات قربانی بن رہی ہوتی ہے. یہ 5 شرائط ان میں پائی جا رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ قربانی نہیں کرتے اور گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ابا جانے گھر میں وہ قربانی کر لیں تو کافی ہے. ہوتا اکثر اوقات یوں بھی ہے کہ ابا پر الگ سے بن رہی ہوتی ہے, امی پر الگ سے بن رہی ہوتی ہے, بھائیوں پر الگ سے, بابیوں پر الگ سے بن رہی ہوتی ہے, بیٹوں پر الگ سے بن رہی ہوتی ہے, بیٹیوں پر الگ سے بن رہی ہوتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے ابا کر لیں, گھر والے کہتے ہیں بس گھر کے سربراہ کر لیں, سب کی طرف سے کافی ہے. تو اس سب کی طرف سے کافی نہیں, ناکافی ہے. ایک قربانی ایک ہی شخص کی طرف سے ادا ہوگی. اگر ان گھر کے جو اہل خانہ ہیں, صاحب خانہ, وہ 8 ہیں اور ان 8 کے 8 میں قربانی کی شرائط پائی جا رہی ہے تو ان سب پر قربانی بن رہی ہے, ان کو قربانی کرنی پڑے گی. پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ابا جان وہ کر لیں قربانی, بیٹے جوان ہوتے ہیں, قربانی کی شرائط ان میں پائی جا رہی ہوتی ہیں, وہ قربانی نہیں کرتے. تو اس صورت میں حکم شرعی کیا ہے؟ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ابا جان پر اکثر اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے قربانی بن ہی نہیں رہی ہوتی, بیٹوں پر بن رہی ہوتی ہے, وہ نہیں کر رہے ہوتے اور ابا اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا کہ بیٹوں نے شرائط پائی جانے کے باوجود اپنی جو واجب قربانی چھوڑ دی, اس کا گناہ انہیں مل گیا. اور ابا کی طرف سے جو نفلی قربانی کر دی, ابا پر تو بن ہی نہیں رہی تھی قربانی, چونکہ وہ 5 شرائط پائی نہیں جا رہی تھی, وہ صاحب نصاب تھا ہی نہیں, تو اس کی طرف سے تو نفلی قربانی ہوگی, نفلی قربانی کے ثواب ان کے ابا کو مل گیا. لیکن جو ان بیٹوں پر قربانی واجب ہو رہی تھی وہ انہوں نے ترک کر دی, تو واجب ترک کرنے کا بہت بڑا گناہ بھی انہیں مل گیا. اسی طرح گھر میں باہو ہے تو کبھی کبھار باہو پہ قربانی بن رہی ہوتی ہے, اپنا وہ اگر حساب کرے. بہابی ہے تو بہابی پہ قربانی بن رہی ہوتی ہے. بیٹی یا جاب کر رہی ہے, اگر وہ اپنا حساب کرے وہ بھی صاحب نصاب ہوتی ہے, عاقل بالغ بھی ہوتی ہے, اس پر الگ سے قربانی بن رہی ہوتی ہے. لیکن یہ سب اہل خانہ نہیں کرتے, کوئی ایک شخص جو گھر کا سربراہ ہے وہ کرتا ہے اور اس پر بن بھی نہیں رہی ہوتی, کبھی کبھار باقیوں پر بن رہی ہوتی وہ نہیں کرتے. تو اس صورت میں جو نہیں کرتے وہ سخت گناہ گار ہو. گویا کہ وہ جو کر رہا ہے یا جس کی طرح سے کی جا رہی ہے اس پر واجب نہیں تھی تو نفلی قربانی کرنے, اور جن پر واجب تھی واجب کو چھوڑ کے سخت گناہ گار ہو رہے ہیں. تو اس بات پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہر ایک شخص کو اپنا حساب کرنا چاہیے, کہ حساب کرے کہ اس کے پاس اتنا ساز و سامان غیر ضروری ہے, حاجات اصلیہ سے زیادہ ہے, جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہو. اگر یس ہاں تو پھر قربانی اس پر واجب ہے, نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. پھر اکثر مرحومین کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے, جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہوتا, مستحب ہوتا ہے. ان کی طرف سے کریں ثواب ہے, نہ کریں کوئی گناہ نہیں. لیکن کوئی شخص اپنی قربانی کو چھوڑ دیتا ہے اور مرحومین کی طرف سے قربانی کرتا ہے, تو جو اس نے اپنی قربانی چھوڑ کر ترک واجب کا ارتکاب کیا ہے اس کا اس کو گناہ بھی ملے گا, اور مرحومین کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی, ان کو نفلی قربانی کا ثواب مل جائے گا, ان کو نفلی قربانی کا ثواب مل جائے گا. پھر ایک اور بات اس کی بھی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ پہلی قربانی
आक़ाए दो जहां, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, जान कायनात, वजह तख्लीक़ कायनात, मुअल्लम व मक़सूद कायनात, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की जाए। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए। हुजूर ने भी अपनी उम्मत की उन लोगों की तरफ से की थी जो कुर्बानी नहीं कर सकती थी। लेकिन किसी शख्स पर आपने कुर्बानी वाजिब है, वो आपने कर ही नहीं रहा है कि कुर्बानी कर रहा है और कह रहा है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसने कुर्बानी की तो नफली कुर्बानी अदा होगी। और जो उस पर अपनी वाजिब कुर्बानी थी वो उसने छोड़ी तो उसको सख्त गुनाह मिला, वो सख्त गुनाहगार भी हुआ। तो इस बात का भी ख़ास ख्याल रखा जाए। सामीन मोहतरम, ये बात भी अर्ज़ करता चलूँ, ठीक है, अदब का तकाज़ा तो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की जाए, बुज़ुर्गों की तरफ से की जाए। लेकिन अल अम्रु फ़ौक़ल अदब, हुक्म जो है वो अदब पर फ़ौक़ियत रखता है। शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपने पर कुर्बानी वाजिब हो रही है तो पहले अपनी वाजिब कुर्बानी अदा करें, उसके बाद जिसकी तरफ से भी नफली कुर्बानी अदा करना चाहता है तो वो करे तो अदा हो जाएगी। लेकिन वाजिब को नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला इतनी कुव्वत दे किसी को कि इतने वो अमीर है, इतना गनी है, वो दो कर ले। एक नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कर ले कुर्बानी, एक अपनी तरफ से कर ले, तो ये सूरत हाल भी जायज़ है। सामीन मोहतरम, अब आते हैं हामिला जानवर की कुर्बानी का हुक्म शरई क्या है। जिसके पेट में बच्चा हो, कुर्बानी की नीयत से कोई शख्स जानवर ख़रीद के ले आया है और कुर्बानी का वक्त आने से पहले उसके बच्चा दे दिया है, तो आप क्या करेंगे? अब जब कुर्बानी ईद आएगी तो उस बच्चे को भी उसकी माँ के साथ कुर्बान करना हो, रख नहीं सकते। अगर रख लिया तो उसको बाद में सदका करना होगा, अगरचे साल भी गुजर जाए, यानी कि साल गुजरा तो आइंदा साल उसको कुर्बान कर दिया जाए, नहीं, आइंदा साल भी उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते, वो तो आपकी पहली कुर्बानी का हिस्सा है। एक और सूरत हाल, अगर हामिला जानवर ने बच्चे को कुर्बानी ईद वाले दिन ही जन्म दिया तो फिर क्या करेंगे? फिर ये है कि फिर भी आपको ज़िबा करना होगा, अगर वो जिंदा है फिर भी ज़िबा करना होगा। अच्छा, एक और सूरत हाल, जन्म नहीं दिया आपने, वैसे ही हामिला जानवर को ज़िबा किया, उसके पेट से जिंदा बच्चा निकला, अब क्या करेंगे? अब भी आप उसको रख नहीं सकते, उसको ज़िबा करना होगा और ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों में बांट दें। अगर बच्चा मुर्दा निकला तो उसको फेंक दें, जिंदा बच्चा निकला है उसको फेंक सकते नहीं है। सामीन मोहतरम, उसके साथ साथ इस बात की वजाहत भी करता चलूँ, अगर जानवर ने बच्चा दिया या बच्चा उसके पेट से निकला, किसी ने उसको कुर्बान नहीं किया, मसला मालूम नहीं कर रख लिया, कुर्बानी ईद के 3 दिन गुजर गए, अब क्या करेगा? अब भी हुक्म शरई ये है कि उसको सदका कर दे, क्योंकि वो उसकी कुर्बानी का हिस्सा है जो उसकी कुर्बानी। लेकिन अगर 1 साल का ज़माना गुजर गया है, वो उसको सदका नहीं कर सका, तो अब क्या करे? अब भी ये साल गुजरने के बाद भी उस जानवर से वो नई कुर्बानी नहीं कर सकता, उसको सदका करना होगा, उसको सदका करना ही होगा। और उसके साथ साथ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि साल गुजरने के बाद उससे जब उसको अगर ज़िबा करके सदका किया, जिंदा सदका नहीं किया, शरीयत का तकाजा तो ये था कि जिंदा सदका कर दे। अगर जिंदा सदका नहीं किया, साल गुजर गया, तो अब क्या करेगा? उसे ज़िबा कर दिया, ज़िबा करने की वजह से उसकी कीमत में जो कमी आई है, उस कमी को भी सदका करना होगा, उस कमी को भी सदका करना होगा। इस बात की वजाहत भी कर चुका हूँ। सामीन मोहतरम, अब आते हैं कुर्बानी के जानवरों की तरफ। कुर्बानी के जानवर 3 किस्म के हैं, ऊँट, गाय और बकरी। गाय की किस्म में भैंस भी शामिल है, बकरी की किस्म में दुम्बा, भेड़ वगैरह भी शामिल है। तो इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल है, गाय, भैंस, बैल की उम्र 2 साल, बकरी, भेड़, दुम्बा वगैरह की उम्र 1 साल। लेकिन दुम्बे का वो बच्चा, भेड़ का बच्चा जो 6 महीने का हो, देखने में साल का लगता हो, उसकी कुर्बानी भी जायज़ है, उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। सामीन मोहतरम,
اب آتے ہیں شرکت کی طرف کہ ان جانوروں میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں. تو اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اور گائے بھینس بیل وغیرہ بھینسیں وغیرہ میں بھی زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح بکری وغیرہ میں بھیڑ میں دمبے میں 1 بندہ شریک ہو سکتا ہے. اونٹ گائے وغیرہ میں 7 کے بجائے 8 شریک ہو گئے تو کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی, چونکہ ٹوٹل حصے ہی 7 ہیں. ایسے ہی بکری یا بھیڑ یا دمبا وغیرہ اس میں 1 کے بجائے 2 شامل ہو گئے. کہا ہم دونوں نے خریدیے, دونوں مل کے ایک قربانی کرتے ہیں تو دونوں کی طرف سے وہ ایک کی طرف سے بھی قربانی نہیں ادا ہوگی, وہ ضائع ہو جائے گی. ایک حصہ کسی ایک کی طرف منسوب کرنا ہوگا تو تب جا کے قربانی ہوگی. ایک اور مسئلہ اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ عقیقہ جو ہے جو بچوں کی طرف سے کیا جاتا ہے, بچی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جاتی ہے, بچوں کی طرف سے 2 کرنا یہ مستحب ہے. کوئی 1 کرے تو تب بھی وہ عقیقہ ادا ہو جائے گا. آپ گائے کی قربانی میں عقیقے کے 2 حصے رکھ سکتے ہیں, 1 حصہ بھی رکھ سکتے ہیں. 5 حصے قربانی کے, 2 حصے عقیقے کے, قربانی ادا ہو جائے گی. 6 حصے قربانی, 1 حصہ عقیقہ, تب بھی جائز ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہتا کہ اس نے قربانی کے لیے بکری خرید لی ہے اور ادھر ایک صاحب انہوں نے گائے خریدی ہے اور ان کو 6 آدمی مل گئے ہیں, 6 حصے دار مل گئے ہیں, 7واں نہیں مل رہا, تو یہ بندہ جس نے قربانی کے لیے پہلے سے بکری خرید رکھی ہے یہ ان کے پاس گیا ہے, کہا میں نے تو قربانی کے لیے بکری خرید لی ہے, 1 حصے کا مجھے گوشت دے دینا, میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہوں گوشت کی نیت سے. تو گوشت کی نیت سے اس بندے کو شامل کر لیا تو کسی بندے کی قربانی بھی نہیں ہوگی. لہذا کوئی بھی شخص فقط گوشت حاصل کرنے کی نیت سے شامل نہیں ہوگا, قربانی ہی کی نیت سے شامل ہوگا تاکہ سب کی قربانی درست ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قربانی الگ کر رہا ہے, بکری یا بھیڑ لیا ہے اور گائے میں فقط گوشت کا حصہ رکھ رہا ہے, اونٹ میں فقط گوشت کا حصہ رکھ رہا ہے, بھینس میں فقط گوشت کا حصہ رکھ رہا ہے. اس طرح سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. ایک اور بات اس کی بھی میں وضاحت کر دوں, اس کی تو وضاحت کر چکا کہ سب کی نیت قربانی ہی کی ہونی چاہیے. 7 بندے شریک تھے ایک جانور میں, ان 7 آدمیوں میں سے ایک بندہ کا انتقال ہو گیا, وہ دنیا سے جل بسا. پیچھے کتنے رہ گئے؟ 6 رہ گئے. اب ان 6 آدمیوں نے, وہ جو بندہ فوت ہو گیا ہے اس کے ورثاء کی اجازت سے قربانی کی تو یہ سب کی قربانی جائز ہے, لیکن انہوں نے اس کے ورثاء کی اجازت کے بغیر قربانی کر دی. اس کے ورثاء نے اجازت ہی نہ دی تھی کہ تم اس کی طرف سے بھی قربانی کر لو, تو کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی. لہٰذا جو بندہ فوت ہو گیا ہے, باقی 6 بندے جو قربانی میں شریک ہیں ان پر ضروری ہے کہ فوت ہونے والے بندے کے ورثاء سے اس کی قربانی کی اجازت لے لیں. اجازت کے بغیر کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی. ایسے ہی کوئی شخص اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہا تو اس سے بھی اجازت لینی ہوگی. نابالغ اولاد کی تو بات نہیں کر رہا, ان کی طرف سے کوئی قربانی کرے تو نفلی قربانی ادا ہو جائے گی, لیکن کسی کی اولاد جوان ہے, وہ بڑے ہیں, بالغ ہے, تو باپ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہا ہے تو ان سے بھی پھر اجازت لینی ہوگی. بیٹوں سے, بالغ اولاد سے بھی اجازت لینی ہی ہوگی. سامعین محترم, یہ چند وہ مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کی نظر کیے اور آپ نے سماعت فرمائی. ایک اور مسئلہ اس کی وضاحت کر دوں کہ قربانی کے جانور سے آپ کسی بھی قسم کا نفع حاصل نہیں کر سکتے. کسی آدمی نے اونٹ خریدا قربانی کے لیے, کہا چلیں 5-6 دن آؤ آپ بچوں کو اس میں سواری کراتے ہیں, 50 روپے لیتے ہیں, تو یہ منع ہے. اگر اس نے اس اونٹ سے نفع حاصل کیا ہے بصورت سواری یا دودھ کی صورت میں اونٹنی سے, تو وہ ساری رقم صدقہ کرنی ہوگی. ایسے ہی کوئی بندہ قربانی کے لیے دودھ دینے والی گائے خرید کے لیے آیا ہے,
دودھ دینے والی بھینس خرید کے لے آیا تو اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے، نکال سکتے ہیں، نکال کے اس دودھ کو کسی غریب کو دینا ہوگا۔ قربانی کے جانور کا جو دودھ ہے اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے، اس دودھ کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے قربانی کے جانور کے دودھ کو استعمال کر لیا تو پھر اس دودھ کی جو قیمت بن رہی ہے وہ قیمت غریبوں میں صدقہ کرنی ہوگی، اس قیمت کو غریبوں میں بانٹنا ہوگا، چونکہ قربانی کا جو جانور ہے اس سے کسی بھی قسم کا نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا، نفع حاصل کرنا منع ہے قربانی کے جانور سے۔ اور ایسے ہی اون جو ہے قربانی کے جانور کی، وہ اون اس سے بھی آپ نفع حاصل نہیں کر سکتے، اس اون کو بھی صدقہ کرنا ہوگا۔ حتیٰ کہ قربانی کے جانور کے گلے میں جو وہ ہار وغیرہ ڈال دیے جاتے ہیں وہ بھی صدقہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو قربانی کا جو جانور ہے، خواہ وہ اونٹ ہو، خواہ وہ گائے ہو، خواہ وہ بھینس ہو، وہ بکری ہو، بھینسا ہو، دمبا وغیرہ ہو، ان سب سے کسی بھی قسم کا نفع حاصل کر سکتے نہیں ہیں، نفع حاصل کرنا منع ہے۔ سامعین محترم،